سچی ہو۔ مرحبا، آج کے وہ مبلغ دعوت اسلامی کون ہیں؟ مدنی چینل پر آپ نے اتنا زیادہ نہیں دیکھا ہوگا ان کو، سنتوں بھرے بیانات کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، سندھی زبان میں شاید بیان کرتے ہوئے آپ نے ان کو دیکھا ہو۔ جی ہاں، آج ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی تشریف فرما ہیں، رکن شورا سائیں برکت، الحمدللہ ہمارے سلسلے کو رونق بخشے ہوئے ہیں۔ سائیں چھا آئے ہوا جو خیر آئے سائیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کتنا عرصہ ہو گیا سائیں ماحول میں آپ کو؟ تقریباً جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول جو مجھے یاد آ رہا ہے، تو میں اسکول میں 8ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا، اور ان دنوں میں امتحانات کے دن آ گئے۔ 8ویں کلاس میں پڑھ رہے تھے؟ 8ویں کلاس میں۔ کتنی عمر ہوگی سائیں اس وقت؟ تقریباً یعنی 74 میرا برتھ ایئر ہے، اور 88 کی بات ہے، کم و بیش ہے۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ تو تقریباً 13-14 سال کے قریب کم و بیش ایج کا وہ ویکٹر ہے۔ ان دنوں میں یہ ہے کہ امتحان کے دن آتے ہیں، جیسے وہ اسٹوڈنٹ کا ایک ہوتا ہے امتحان کا ایک ٹینشن، وہ پھر نمازوں کی طرف، یوں مطلب الحمدللہ اس وقت اتنا نماز کی طرف ذہن، اگرچہ وہ مسلسل پابندی سے نہیں تھا، لیکن وہ ایگزام ہو رہے تھے تو جو ہے پھر مسجد کی طرف جانا ہوا، نماز پہ گئے، الحمدللہ نماز ادا کی۔ تو وہاں مسجد میں ہمارے علاقے میں فاروق نگر لاڑکانہ میں، جی جی ماشاء اللہ، تو وہاں محلے کے علاقے کی مسجد میں نماز کے لیے گئے، تو وہاں الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی ایک سید صاحب تھے، ہمارے مبلغ تھے، نوجوان تھے، وہ درس دیتے تھے۔ اس دوران ان دنوں میں غالباً فیضان سنت بھی نہیں آیا تھا، تو وہ کسی مطلب کتاب سے درس دے رہے تھے۔ تو الحمدللہ وضع اللہ کا کرم ہے کہ عمر بھی چھوٹی تھی، اور مسجد میں جب گئے، انہیں اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی، اور چند دن ان کے درس میں شرکت ہوئی، تو یوں ان کے قریب ہوتے گئے، اور ان کی جو باتیں، سنتیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، درس کی برکتیں لیتے رہے، تو الحمدللہ ان کے قریب اور یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کے قریب ہونے کی سعادت ملی۔ اور اس کے بعد مجھے شوق ہوا، اس نے درس کے بعد ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دی۔ اب عمر ایک چھوٹی تھی، گھر والے چھوڑتے نہیں تھے اتنا دور جانے کا، تو شہر میں ہفتہ وار اجتماع شروع ہو چکا تھا، وہاں اجتماع ہوتا تھا، تو مجھے ایک اشتیاق تھا کہ یار ہفتہ وار اجتماع میں حاضری ہو، کیونکہ وہاں اس علاقے میں اتنے اسلام بھائی جانے والے نہیں تھے۔ تو جس مسجد میں میں درس میں شامل ہوا تھا، وہاں ساتھ ہی مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تھا اپنا، تو وہاں جو طلبہ رہائشی تھے، میں ان کو عرض کرتا تھا کہ یار مجھے کبھی لے چلو نا ہفتہ وار اجتماع، یہ جس مسجد میں ہوتا ہے، مجھے مسجد دیکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو وہاں اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے 4 یار مسجد کا نام بھی 4 یار تھا، بندر روڈ پہ لاڑکانہ میں، فاروق نگر میں۔ تو یوں ان طلبہ کو میں نے کئی مرتبہ یوں ریکویسٹ کی، عرض کیا کہ یار مجھے ایک مرتبہ آپ ساتھ لے چلے، مسجد دکھائیں۔ پھر الحمدللہ وہ میری سعادت ہوئی کہ ایک جمعرات انہوں نے مجھ پر شفقت کی، اور اجتماع کے لیے عشاء کے بعد میں تو گھر سے جلدی تیار ہو کر آ گیا، اور وہ اپنی معمولات کے حساب سے بہرحال ان کی یہ شفقتیں ہیں کہ انہوں نے مجھے مسجد جمعرات اجتماع کا در دکھا دیا۔ اس کے بعد الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن ہے، دعوت اسلامی سے ایسے لگی، اور اجتماعات میں اور امیر اہل سنت کا قرب اس طرح ملا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے۔ یوں آنے کا سلسلہ، یوں ہی درس فیضان مطلب ہفتہ وار اجتماع میں درس کا ذریعہ، اور جی درس بھی دیے الحمدللہ۔ درس کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ درس کی طرف کیسے مائل ہوئے؟ بس یوں ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا شروع ہوئے، اور مدنی کاموں کا ایک شوق بڑا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سنتوں پر جذبہ ملا۔ تو غالباً مجھے یاد آتا ہے کہ 89 میں، یعنی کم بیش کچھ مہینوں یا سال کے بعد جو ہے وہ نیا فیضان سنت اس وقت آیا تھا پرنٹ ہو کرنا، امیر علیہ سنت کی کتاب، اور میں اس وقت 9th کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ تو ہم چونکہ ماحول کے قریب تو آ چکے تھے، تو محلے کے اسلامی بھائیوں سے، اور پھر میں ہفتہ وار اجتماع میں جانا ہوا تو اور بھی علاقے کے اسلامی بھائی کو لے جاتا تھا۔ پھر جیسے ہی فیضان سنت آئی تو اسلامی بھائیوں کے ساتھ مشورہ ہوا کہ یار ہم فیضان سنت خریدے۔ اب میں چھوٹا تھا، اتنے وہ یعنی پاکٹ منی نہیں تھی کہ میں اسٹوڈنٹ لائف تھی، تو پھر اسلامی بھائی نے مل کر ہم نے آپس میں کچھ پیسے نکالے اور فیضان سنت خریدا، اور یوں الحمدللہ ہم نے اپنی مسجد میں قریبی دوسری مسجد تھی، اس میں درس کا سلسلہ شروع کیا۔ اب چونکہ میں بیسیکلی ہمارا میڈیم سندھی وہاں اسکول میں پڑھا تھا، تو اردو میری اتنی وہ مضبوط تھی نہیں، ریڈنگ جو ہے وہ اس انداز سے تھی نہیں۔ تو
اب چونکہ شوق تھا کہ یار ایک درس کی جو سعادت ہے، درس کی جو فضیلت ہے، میں بھی حاصل کروں. مطلب درس کا یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ کسی مبلغ کو دیکھ کر، کسی جو ہے معلم کو دیکھ کر جو اسلامی بھائی درس دیتے تھے ان کو دیکھ کر وہ کہ جیسے یہ سنتیں بیان کرتے ہیں، یہ جو ہے سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں، میں بھی کروں اور میں بھی اس طرح سے یوں ہی شوق پیدا ہوا. ساتھ ہی اجتماعات میں امیر اہل سنت کے بیانات کیسٹیں، اس وقت حضرت صاحب کی زیارت تو نہیں کی تھی لیکن آڈیو کیسٹ کے ذریعے بیانات سنتے تھے. یہ ہے امیر اہل سنت کی شخصیت کا پوٹینشیل. دیکھیے زیارت نہیں کی اور جو ہے وہ اثر دیکھیے. سبحان اللہ. نیکی کی دعوت کے فضائل تو یوں دل ایک ہوتا تھا کہ یار ہم بھی نیکی کی دعوت دیں، اس فضیلت کو، اس برکتوں کو، نیکی کی دعوت کی ادائے سنت کو ہم بھی ادا کریں. تو مجھے اردو اس وقت پڑھنی نہیں آتی تھی، تو میں نے اسلام بھائی کو عرض کیا کہ یار میرا دل چاہتا ہے میں بھی درس دوں، اب اس میں آپ اسلام بھائی میرے ساتھ تعاون کریں. ان کی تعلیم تھوڑی زیادہ تھی تو وہ اردو پڑھ لیتے تھے. پھر ان کے ساتھ میں نے وہ 1-2 مرتبہ نا پریکٹس کی ایک درس دینے کے لیے. 1-2 دن سے میں نے پریکٹس کی اور ایک دن میں درس دینے بیٹھا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، نگاہ امیر اہل سنت تھی. اب پہلی بار جب درس دیا تو وہ ایک ہوتا ہے ہیزیٹیشن اور جسم یوں کانپتا ہے اور اس طرح مسجد میں درس کی ترکیب بنی. لیکن درس دینے کے بعد اسلامی بھائیوں نے یوں سمجھا کہ یار یہ اتنا ڈر رہا ہے اور اس طرح کیفیت اس کی ہو رہی ہے، شاید ابھی یہ دوبارہ درس دینے کی جرت نہیں کرے گا. لیکن درس دینے کے بعد مجھے الحمدللہ جو وہ جو لذت ہے نا، وہ نسبت ابھی تک یاد ہے، ذہن میں ابھی یاد آ رہی ہے. میں نے اسلامی بھائیوں سے بعد میں عرض کیا کہ یار میں انشاءاللہ درس دوں گا. انہوں نے بولا یار ابھی آپ اتنا ڈر رہے تھے. تو میں نے کہا نہیں، مجھے جیسا سرور ملا ہے نا، مزہ آیا نا، اب میں دوبارہ اس پہ پریکٹس کروں گا. تو یہ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. نگاہ امیر اہل سنت ہے، امیر اہل سنت کا فیضان ہے. میں نے روزانہ فیضان سنت کو بار بار پڑھتا تھا، یہاں تک کہ وہ دن بھی یاد ہے کہ مسجدوں میں درس دیتے تھے تو بوڑھے تھے، بڑی عمر والے ہوتے تھے، تو ان کا ایک اشتیاق ہوتا تھا کہ یار ہمیں اردو اتنی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ سندھی میں دیں. تو پھر ایک شوق تھا، پھر میں اس کا ترجمہ لکھتا تھا، اسلامی میں کو چیک کراتا. تو اس انداز سے درس کی ترکیب بنی. اردو کے لحاظ سے جہاں تک بات ہوئی تو کچھ دنوں میں امیر اہل سنت کا یہ یوں سمجھیے کہ ایک کرامت ہے امیر اہل سنت کی، اور ایسا آسان اور سلیس اردو ہے سبحان اللہ کہ اس کے پڑھنے سے اور پھر ساتھ ہی مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے سے، مخارج وغیرہ پڑھنے سے اردو میں بہت ایک اچھی ترکیب بنی نا. یہاں تک کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 9th اور میٹرک میں اردو کا سبجیکٹ ہے اسکول میں. تو فیضان سنت کے پڑھنے سے، درس دیتے سے اردو میری پڑھنے میں تھوڑی اچھی پریکٹس ہو گئی. یہاں تک کہ ایک بار مجھے یاد ہے کہ اسکول میں ٹیچر آئے اور انہوں نے بولا کہ کیونکہ اردو کا سبجیکٹ تھا تو پہلے لیسن ریڈنگ ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد ایکسرسائز وغیرہ کرانے کا. تو انہوں نے بولا کہ کلاس میں کوئی اچھی اردو پڑھنے والا ہے نا تو وہ پڑھے. کئی اسلامی نے کئی اسٹوڈنٹ نے پڑھا تھا. ایک دن میری باری آئی. اب جب میں نے وہ اپنے اسکول میں اس کتاب کا وہ لیسن پڑھا اردو میں تو میں نے محسوس کیا کہ اسٹوڈنٹ اور استاد نے بھی بڑے مطلب خوشی کا اظہار کیا. اور اس کے بعد یہ معمول ہو گیا کہ جب بھی وہ استاد اردو پڑھانا آتے تھے تو بولے یار اچھی اردو ہے نا، یہ اسلام بھائی پڑھے. سبحان اللہ. تو یہ الحمدللہ فیضان سنت کی برکت ہے اور اس کے درس دینے کی برکت سے یوں اس زبان میں بھی الحمدللہ ترقی. جی الحمدللہ. سائیں یہ بتائیں کہ آپ جیسے ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی زیارت نہیں کی تھی لیکن درس دے رہے تھے نا، ان کے بیانات سنتے تھے، ان کی زبان میں ماشاءاللہ تاثیر تھی اور پھر وہ آپ کے دل پر اثر انداز ہوئی اور آپ نے بغیر دیکھے ایک شخصیت کے احکامات کو ماننا شروع کر دیا اور نیکی کے راستے پر چل پڑے اور سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. ایک پیاس تو ہوگی نا، ایک تڑپ تو جاگتی ہوگی کہ اتنی جو میری ظاہر ہے آپ کے دل میں بس گئی ہوگی وہ ہستی، جبھی تو اس کی آواز بس گئی تو اس کی تصویر بسانے کا بھی تو خواب ہوتا ہوگا دل میں کہ وہ بھی تو کوئی موقع آئے کہ میں اس ہستی کی زیارت کروں، دیکھوں کہ جن کی میں آواز سن کر عمل کرتا ہوں وہ ہیں کیسے، وہ خود کیسے ہیں. تو وہ کیا تھا وہ موقع، کیا وہ منظر تھا، کب وہ گھڑی تھی کہ جب آپ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، زیارت کی، کیا پیش آیا، کچھ بتائیے نا. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی مایہ ناز کتاب فیضان سنت، آپ کی تحریر یہ پڑھ کر جو ہی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی سنتوں سے محبت، ساتھ ہی امیر اہل سنت کی محبت بھی دل میں گھر کر چکی تھی. سبحان اللہ. الحمدللہ یوں دعوت اسلامی کے قریب آ گئے تھے. ساتھ ہی یہ ایک تڑپ تھی کہ اس شخصیت سے، امیر اہل سنت سے الحمدللہ وہیں ہم خط و کتابت کے ذریعے مرید بھی ہو گئے تھے، غوث پاک کی غلامی قبول کر لی تھی. لیکن ایک تڑپ تھی کہ آنکھوں سے دیدار کریں، اس صحبت سے فیضیاب ہوں. تو عمر چھوٹی تھی، گھر والے
फारूक नगर लाड़काना से बाबुल मदीना आने की तरकीब बन नहीं पा रही थी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ग़ालिबन मुझे याद है कि पहली जो हाज़री करीब से अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत की हुई वो उन दिनों की बात है, ग़ालिबन 1990 या 91 की बात है कि उस वक्त गुलज़ार हबीब में इज्तिमा होता था। अच्छा, माशाअल्लाह। तो फारूक नगर लाड़काना से चंद इस्लामी भाइयों के साथ अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया की ज़ियारत और मुलाकात का शौक़ लिए हुए वहाँ से चल पड़े और अल्हम्दुलिल्लाह गुलज़ार हबीब में हफ्तावार इज्तिमा में हाज़री की सआदत मिली। और इज्तिमा के बाद उन दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन थे, मुबारक दिन थे। आज भी अमीर अहले सुन्नत के जलवे हैं, लेकिन उन दिनों में खुलकर अमीर अहले सुन्नत बयानात फरमाते थे, ज़िक्र व दुआ अमीर अहले सुन्नत फरमाते थे और इज्तिमा के बाद आम मुलाकात होती थी माशाअल्लाह। और उशाक आते थे। अमीर अहले सुन्नत अपने हाथों से उन्हें मतलब खाना, सहरी, इफ्तार के जो खाने की तरकीब थी वो ख़ुद हाथों से देते थे माशाअल्लाह। तो वो दिन याद है कि अल्हम्दुलिल्लाह गुलज़ार हबीब में इज्तिमा में हाज़री हुई और इज्तिमा में ज़ियारत हुई अमीर अहले सुन्नत की। उसके बाद एक इश्तियाक और बढ़ा कि करीब से ज़ियारत का मौका मिले, तो वहीं लाइन भी लगी, मुलाकात की तरकीब भी हुई। उसके बाद साथ ही गुलज़ार हबीब के करीब ही एक गली में एक घर में मुलाकात भी थी और वहाँ सहरी वगैरह की तरकीब भी थी अमीर अहले सुन्नत की। तो वहाँ इस्लामी भाई खुसूसन बाहर से जो आते थे बैरून शहर से, जी, तो वो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाज़री की सआदत पाते थे। तो यूँ मुझे भी एक सआदत मिल गई इस्लामी भाई भी से। तो वो एक वाक़या अमीर अहले सुन्नत की वैसे ही मोहब्बत तो दिल में घर कर चुकी थी, मुलाकात भी हुई, मुरीद भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से भी वाबस्ता हो गए थे। लेकिन वो एक वाक़या वो ऐसा था कि आज तक मेरे जहन में है। अच्छा। तो अमीर अहले सुन्नत की जी मुलाकात के बाद जब वो सहरी का टाइम हुआ, वक्त हुआ और आपने मतलब ख़ुद अमीर अहले सुन्नत ने भी और इस्लामी भाइयों ने, इस्लामी भाइयों के हलके लगे और उनको खाने के थाल वगैरह देने की तरकीब हुई। तो ग़ालिबन वो चावल थे, तो चावल की तरकीब बनी और इस्लामी भाइयों को दिए हुए। तो अभी वो चावल इस्लामी भाई में तकसीम हो ही रहते थाल वगैरह। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने एक बात इरशाद में, वो जहन में अभी तक है। अच्छा, माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि इस्लामी भाइयों जो तकसीम कर रहे थे या जो खड़े थे, अब आप देखिए तजस्सुस बढ़ा रहे हैं, अब आप बता दें, अब हम बेताब हो रहे हैं कि वो क्या बात थी भाई, क्या था वो, जल्दी से बता दीजिए। वो ऐसी बात थी कि अब तक जहन में वो बैठ चुकी है ना। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने इरशाद फरमाया कि यार वो मुझे लगता है कि चावल नाराज़ हो गए, चावल नाराज़ हो गए, मुझे लगता है कि चावल नाराज़ हो गए, तो इसको ले लो। अब मैं पहली बार हाज़री थी, यूँ अल्हम्दुलिल्लाह कुर्ब तो मिला था अमीर अहले सुन्नत का तहरीर से, ऑडियो कैसेट बयानात सुनकर, लेकिन एक ये पहली बार यूँ ग़ालिबन हाज़री थी और यूँ फरमाना अमीर अहले सुन्नत का कि चावल नाराज़ हो गए, इनको उठा लो ना। तो अब मैं इश्तियाक में आ गया कि यार चावल नाराज़ कैसे होते हैं। सही। अमीर अहले सुन्नत का वो फरमान और वो हिकमत में समझ नहीं पाया। बहरहाल वो इस्लामी भाई ने चावल के थाल उठा लिए और बाद में सहरी के दौरान कोई और तरकीब बन गई खाने की और वो सहरी में खाने आ गए। लेकिन वो बात मेरे जहन में बैठ गई। मैं इस्लामी से पूछ रहा था, लेकिन यार बापा की मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह, वो बात अब तक मुझे कोई बताओ तो सही है, बापा कैसे चावल नाराज़ कैसे होते, चावल नाराज़ हो गए, ये बात कैसे मतलब समझ में आई, बापा ने कैसे समझ लिया कि चावल नाराज़ हो गए। फिर वो इस्लामी भाई ने बताया कि दरअसल बात ये है कि ये रात के टाइम खाना पका था और बेहतियाती की वजह से वो देग वगैरह या जिस बर्तन में पके होंगे तो उसको इस तरह वो ढक के रखा होगा कि वो थोड़ा यूँ, यानी यूँ समझिए कि वो उसमें खाने के लायक आ गई या मतलब खाने के काबिल नहीं थे। लेकिन अमीर अहले सुन्नत उस रिज़्क़ का एहतराम और उसका वो जज्बा के उस चावल के लिए ये नहीं फरमाया कि यार ये इसमें बू आ गई या स्मेल आ गई, अब उठा लो, बस ये इसका जुमला फरमाना कि अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि चावल नाराज़ हो गए, इनको उठा लो। तो अब वो जहन में बात जब ये पता चला ना कि अमीर अहले सुन्नत ने ये इस रिज़्क़ का भी ऐसा एहतराम और मोहब्बत, तो वो दिल में अब तक बात जहन में बैठ चुकी है। यूँ अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की क़ुर्ब में बैठना हुआ और मुलाकात हुई। उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी की सआदतें मिलती थी और वो दिन याद हैं कि खुलकर आसान से हम बाबुल मदीना आते थे, बड़ी बड़ी लाइनों में लगते थे और अमीर अहले सुन्नत की मुलाकातें होती थी और बड़ी बरकतें हासिल करते थे। वो दिन याद है कि अमीर अहले सुन्नत के साथ फैज़ान मदीना से आस्ताने पर घर पर जाते थे, वहाँ सब के हाथों से जाम मिलते थे और सौगात मिलती थी, खाने देते थे सब। फिर वहाँ से अमीर अहले सुन्नत
فجر کے ٹائم صدائے مدینہ لگاتے ہوئے حضرت صاحب کے ساتھ فیضان مدینہ آتے اور فجر کی نماز الحمدللہ فیضان مدینہ میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے. تو وہ دن الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی